اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی جو سابقہ کتب میں تھی اور فرشتوں نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی، اہل علم نے دی، اس کا ذکر ہوا۔ اس سے بھی پچھلے پس منظر میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے مناظرہ شروع کیا تھا، اس کے جوابات اور دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیے، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ اس وقت کی سپر پاورز کو یہ لوگ لیڈ کرتے تھے۔ روم اور ایران اور فارس بڑی بڑی پاورز تھیں۔ تو یہ جو کرسچینٹی کے دعوے دار تھے اور عیسائیت کے مبلغ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈومیننٹ ہیں، ہم سپر پاور ہیں، مذہب بھی ہمارا سب سے ڈومیننٹ ہے، اور ان کے بڑوں نے جو ان کے دماغوں میں غلط فہمیاں ڈال رکھی تھیں کہ ہم سے بہتر اور سپیریئر کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ابھی بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کے اسی طرح سمجھتے تھے، اور ایک اپنا بڑا وفد لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر، اچھے خاصے افراد، تقریباً 60-62 لوگوں کا وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کافی سارے پہلوؤں کو ڈسکس کیا۔ پچھلی بہت ساری آیات میں بڑی اہم ان کے شبہات اور ان کے جو سوالات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور ان کے بارے میں ان کا مائنڈ کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اسی پس منظر میں کچھ اور بات کو آگے بڑھایا کہ جو ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یأمرون بالقسط من الناس، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، انصاف کی تبلیغ کر رہے تھے۔ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان لوگوں کو جو مناظرہ کرنے آئے تھے ان کو آئینہ دکھایا گیا کہ تم بنی اسرائیل والے تو وہ لوگ ہو کہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وہ نبی وہ ہستی تھی جو آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے آ کے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تم تو ایسے نالائق لوگ تھے، تم نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا ہے یہودیوں نے، اور 170 مصلحین جو اصلاح کرنے والے لوگ تھے ان کو شہید کیا۔ اس طرح کی رپورٹس حدیثوں میں لکھی۔ جو انصاف پھیلانے والے اور جو قتل کرنے والے، جو انصاف کو پروموٹ کرنے والے، ان کو قتل کرتے تھے۔ تمہارے لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی اور اتنی بڑی جو شقاوت قلبی کا مظاہرہ ہے، یہ بہت بڑے عذاب کا مستحق بن رہے ہو تم۔ ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کچھ کیا، نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم حق پہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہو، تم پر کتاب آئی ہے، نبی کتابیں لے کے آئے، پھر تمہارے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا؟ اور فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کے یہود و نصارہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور جو بھی یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا کہ میری تم بات نہیں مان رہے، مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے، تو پہلے نبیوں کے ساتھ تم نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ تمہارے تو آباء اجداد انہیں بھی شہید کرتے رہے جو اصلاح کرنے والے۔ اگر آج ایمان والوں کی تم بات کو دھتکار رہے ہو تو پہلے ایمان والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو تو تمہارے آباء اجداد قتل کرتے رہے، تم تو اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دیے۔ دنیا میں ان کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے ان کے
جو مسلمانوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے اعمال ضائع، ان پر وہ حکم نہیں لگے گا جو مسلمانوں پہ ہے، والآخرہ، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب کا موجب بنائے گا ہی نہیں، کیونکہ ایمان سے ہی محروم ہو بیٹھے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، تو اسی اللہ کے سامنے پیش ہو کے تو تم اچھا بدلہ چاہتے ہو؟ جس اللہ کی نافرمانی کر کے جا رہے ہو، جس اللہ کے آگے تم اللہ کے حکم کو نہ مان کر شرک میں مبتلا ہو کے جا رہے ہو، تو تم آخرت میں جا کے اس اللہ سے اجر کے مستحق بنو گے یا اس کا مطالبہ کرو گے؟ وما لہم من ناصرین، اور کوئی تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کو ایک اور زجر، ان کو ڈرایا کہ بھئی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، ان کو علم دیا گیا تھا کتاب کا، تورات کا، انجیل کا۔ گزشتہ جتنی بھی یہ اس میں پچھلی آیات گزری ہیں نا، تو جس بھی دین اور مذہب کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو قرآن کی تعلیمات اور معلومات کے مطابق وہ ان کے اہل علم، علماء، احبار، رہبان اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور ضد کی وجہ سے، ضد اور اناد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہمیشہ عام پبلک دوسرے نمبر پر قصوروار ہوتی رہی ہے، ہمیشہ اہل علم لوگوں نے خرابیاں پیدا کی۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے پرابلم ہوتا رہا، نہیں، قرآن کہتا ہے ان کو علم بھی آ گیا۔ ابھی پچھلی جو آیات گزری ہیں ان کے اندر یہی کہا گیا نا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ اہل کتاب نے ایسے ہی نہیں انکار کیا، ان کے پاس پورا علم آ چکا تھا پھر انکار کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے اور بغاوت کی وجہ سے، ضد اور اناد کی وجہ سے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کو، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، وَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ، انہیں انہی کی کتاب تورات اور انجیل کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ ان کے اندر ان کے ذریعے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کوئی ان کا معاملہ پیش ہوتا تھا، جب ان کو انہی کی کتاب میں سے حل پیش کرنے کی بات کی جاتی تھی تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ رجم کا کیس آ گیا نا، ان کے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اسلام نے حدیث میں واضح ہو گئی اور پہلی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی۔ تو ان کا کیس آ گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اس حصے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں رجم کی وجہ، فرمایا تمہاری تورات سے ہی فیصلہ کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی غالباً عبداللہ بن سلام تھے جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، فرمایا تم فیصلہ کرو، تم بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہٹا تھا، جگہ پڑی تورات کا وہ حصہ پڑا، اس وجہ سے کہ ہماری اپنی کتاب پر بھی ان کا یقین نہیں تھا، ان کی کتاب کے حوالے، اور ان کی کتاب میں ہی تو لکھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس پہ ایمان لانا ہے، آخری کتاب آئے گی، یہ علامات ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں یہ نہیں بتایا تھا، دو یہودی جو آئے تھے مدینہ منورہ کو آ کے دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ علاقہ ہے کہ جس کی ساری علامات ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں، وہی علاقہ ہے کہ جس کے اندر، اچھا انہوں نے کہا جی پھر ادھر کوئی اہم شخصیت ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں جی ایک ہیں جو دینی شخصیت ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور دونوں نے آ کر پوچھا اچھا آپ کا نام احمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام احمد ہے۔ دوسرے نے کہا آپ کا نام محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ یعنی پہلے انہوں نے کہا جی کہ ایک سوال ہے پوچھتا ہوں، اگر وہ بتا دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ وہ کون سی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ساری کتابوں میں دی ہے؟ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، والملائکۃ، فرشتوں نے دی، واولو العلم قائما بالقسط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی اور انہیں پڑھ کے سنا دی، وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تسلیم الفطرت بندے کو دیر ہی نہیں لگتی حق تسلیم کرنے میں، تو ان کو تو پتہ تھا نا علامات۔ یہ جو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ 3 بڑے قبائل مدینہ کے اندر آ کے یہودیوں کے کیوں آباد ہو گئے تھے؟ ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ شام اور کہاں سے اٹھے اور بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ آ کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ ڈھونڈتے آئے تھے کہ اس بستی میں جا کر رہتے ہیں جن کی علامات ہماری کتابوں میں، یہ اپنی کتاب کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں نا اسرائیلی لوگوں سے، تو وہ اپنی کتاب کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہوا ہے، یہ کچھ کیا ہوا۔ وہ اپنی کتاب، اپنے علماء، ان کی پیشن گوئیوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگ اس کے مذاق میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں موجود ہیں کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے موجود ہیں، اور وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو ان کو جب بتایا جاتا تھا کہ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو ثم یتولی فریق منہم،
بجائے ماننے کے ان میں سے ایک فریق جو ان کے اہل علم لوگ تھے وہ منہ پھیر لیتے تھے، اعراض کر لیتے تھے، ضد، عناد، بغاوت، وہ ہم مورزون، اور اعراض وہ ہیں یہ اعراض کرنے والے، ہمیشہ اعراض کرتے رہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے تو لوگ ہیں، ان کو جب ان کی اپنی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا کہ یدعون الی کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، جب انہیں قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح فٹ بیٹھتے ہیں، علماء جب جن دو معنی کا احتمال ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو تورات ہو یا قرآن ہو، دونوں اللہ کی کتابیں ہیں، تو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے جب تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑے مذہبی ہیں۔ اور ریزن کیا ہے منہ پھیرنے کی؟ اتنا بڑا اللہ کا پیغام، اس سے منہ پھیرنے کی ریزن کیا ہے؟ ریزن جو ہے نا، جواب دہی کا جو احساس ہے نا، وہ دلوں سے نکال دینا، یہ سب سے بڑی ریزن قرار دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، بانہم قالوا، کہ ان لوگوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نے نہیں چھونا مگر چند دن۔ ان کے بڑوں نے انہیں یہ بتا رکھا تھا، خیر ہے کوئی نہیں، حساب کتاب ہونا، حساب کتاب کی کوئی بات نہیں ہے، اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم بہت بھی گناہ کرو گے نا تو 7 دن سے اوپر تمہیں کوئی نہیں سزا ملے گی۔ یہ انہوں نے ان کو ان کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈال رکھی تھی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ افطرا باندھتے تھے نا، اس چیز نے ان کو ان کے دین کے معاملات میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ ایک تو وہ شرک کرتے تھے، رنگ برنگے عقائد انہوں نے بنا رکھے تھے، اور انہوں نے تو کفارہ مسیح کا جو عقیدہ ہے اس نے تو سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا کہ بھئی تم جتنے مرضی گناہ کر لو، پچھلے اگلے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ لٹک کے دے دیا ہے، بس جی ان کی مصلوبیت جو ہے نا وہ ان کے لیے نجات کا باعث بن گئی ہے بقول ان کے۔ تو اس چیز نے بھی انہیں شیئر کر دیا گناہوں پہ، نافرمانیوں پہ۔ بیسک سبب یہ، اور آج بھی اگر ہم مسلمانوں کے اندر بے راہ روی کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہی کا احساس کمزور ترین درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ جس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا تو میں مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، وہ کرتا ہے۔ جس کو بے خوفی ہو جاتی ہے کہ خیر ہے کر لو، کس نے پکڑنا ہے؟ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، کہ ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے، تو اگلا کس نے دیکھا؟ تو یہی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی مار کے مٹی ہو جائیں گے تو کس نے پوچھنا۔ لیکن یہ ایک ابدی اور دائمی حقیقت ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی ذہن میں رہنی چاہیے، تب اعمال سیدھے ہو جائیں گے۔ خرابی کا سبب اللہ نے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو لن تمسنا النار الا ایاما، کبھی کہا جی کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کس نے چنا، ہم تو سب سے افضل قوم ہیں، فضیلت۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آتا ہے جب فضیلت اللہ تعالیٰ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خرابیوں کو دیکھا، واضح کیا، خلافت عرضی کا جو ذمہ داریاں ہیں، جو فضیلت کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین کے بنی اسماعیل کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری ٹاپ لیول کی جو کائنات کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ کے ان سے ہٹا دی۔ اب وہ فضیلت ان سے لے کے ان کے قبلے کو ہٹا کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تحویل قبلہ ہو گئی، نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ کر دیا۔ اب وہ فضیلت کا معیار نہیں رہ گیا، لیکن ان کے دماغوں میں ابھی تک وہی بات تھی، وہ فضیلت تھی اپنے اس مقصد پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ مقصد کو چھوڑا تو اللہ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی، جس قوم کو وہ فضیلت دے دی اب ان کی ذمہ داریاں لگائیں، ان کو تعلیمات دیں۔ قرآن میں یہ باتیں اسی لیے بیان کی گئیں کہ دیکھو ان سے فضیلت چھینی گئی ہے ان وجوہات کی بنیاد پہ۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہوتا ہے کہ ہم اس لیول پہ نہ پہنچیں اور اس طرف نہ چلے جائیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو افطرا باندھتے تھے رنگ برنگے، انہوں نے قصے کہانیاں اور اپنے اپنے بنائے ہوئے تھے افسانے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے کتاب سے اعراض کیا، کتاب کے طرف، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، کتاب کے مطابق عمل کرنا، اس سے اعراض کر لیا۔
فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا حالت ہوگی اس وقت ان کی؟ لیومن اذا جمعناہم لیومن، جب ہم انہیں جمع کریں گے، او اکٹھے کر کے سب کے سامنے رسوا کیے جائیں گے، سب کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی کہ تمہیں مقام کیا ملا تھا اور تم کہاں پہنچ گئے۔ لا ریب فیہ، ایسے دن کے اندر جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو کے رہنا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت کے آنے کا پتہ ہے، اس پہ ان کو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو ڈاؤٹ تھا، ان کا ڈاؤٹ کلیئر کیا قرآن نے، کیونکہ وہ کسی نبی کی براہ راست تعلیمات کی بجائے بس اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی آگے اس اولادوں میں سے تو کہتے تھے، لیکن نبوی تعلیمات یا کتاب موجود نہیں تھی ان کے پاس۔ یہ بدبخت تو قیامت پر یقین رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ وفیت کل نفس، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ وفیت، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دے دینا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، اس کا اگر اس نے گناہ کمایا ہے تو پورا پورا دیا جائے گا، اگر اس نے نیکی کمائی ہے تو پوری پوری دی جائے گی، کوئی ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعارف میں بہت ساری چیزیں جہاں قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائی ہیں، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کو پسند کرتی ہے، حکم دیتی ہے عدل کو، عدل والوں کو پسند کرتی ہے، تو خود کیسے ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے ایک واقعہ گزرا تھا جب یہ دنیا کی زندگی سے بے رغبتی کا ایک حد تک جو میسج دیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جو ان کا ایک سربراہ تھا علقمہ بن حارث یا حارث بن علقمہ، وہ جب نکلنے لگا نا تو اس کی گھوڑے کا پاؤں پھسلا، تو اس کے بھائی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، تو اس نے اپنے بھائی کو بد دعا دی۔ بھائی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، تم مناظرے کے لیے جا رہے ہو تو میں نے یہ بات کی ہے، تم مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر ہم ان کی سچائی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ جو روم کے بادشاہوں نے ہمیں مراعات دے رکھی ہیں، مال و دولت دے رکھا ہے، یہ کچھ دے رکھا ہے، تو وہ ہم سے واپس لے لیں گے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، آخرت کی زندگی وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو چیزیں تھیں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ عارضی ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے، یہ تمہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ایک جواب دیا کہ یہ جو حکومتیں ہیں نا جن پہ تم ناز کر رہے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے روم اور فارس کے سلطنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بینیفٹ دے رہے ہیں، فرمایا کہ اب سنو کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور یہ حکومتیں کیا ہیں اور ان کا کیا لنک ہے۔ یعنی اس آیت کو بنی اسرائیل اور یہ یہود و نصارہ کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا اگر ہم سیاق و سباق اور ربط کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگیے اور ان کو یہ بات بتا بھی دیجیے، یہ دعا بھی ہے، ان کے سامنے وضاحت بھی ہے، چونکہ وہی وفد موجود تھا اور ان کے سامنے باتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے وہی کے مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے واضح کیا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، مالک الملک، بادشاہتوں کا مالک، ملکوں کا مالک، سوورینٹی اور اقتدار اللہ صرف تیرے پاس ہے، اختیارات کائنات تیرے پاس ہیں۔ مالک الملک کے اندر یہ اتنی بڑی وسعت ہے، تو مختار کل ہے، تو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، تو قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، سب بادشاہت تیری ہے۔ تو تل ملک کا من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے۔ جیسے یہ گویا کہ ان عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر ملی ہوئی ہیں ان کے پاس، لیکن یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وَتَنزُلُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ملک چھین بھی لیتا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ ملکوں کو چھیننا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
وتعز من تشاء، یہ گویا اللہ کے مالک الملک ہونے کے بعد اختیارات کی چند جھلکیاں بتائی جا رہی ہیں. اس اختیارات میں حکومت دینا اور حکومت لے لینا بھی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تمام بلائیاں تیرے اختیارات میں ہیں. گویا ان کو بتا دیا کہ یہ حکومتوں کا آنا جانا اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد دکھا دیا ان کو. یہ عیسائیوں کو میسج تھا، بہت بڑا میسج تھا. جب غزوہ احزاب ہوا نا، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدالیں ماری تو روم اور فارس کی فتح جب نظر آئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائیں. تفصیلی واقعہ ہے. ان پیشن گوئیوں کے بعد یہ نا مذاق اڑانے لگ گئے. انہوں نے کہا جی کہ چند قبائل باہر سے حملہ آور ہو رہے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں یہ لوگ، ان سے جان بچانے کے لیے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں روم اور فارس کی فتح کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دے دی تھی نا. بس اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کا وقت متعین نہیں کیا تھا، بتایا تھا. کتنا عرصہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہی کیسر و کسرا اور روم اور فارس کی سب چیزیں، دولت، خزانے اسلام کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. تو یہ اللہ نے دکھا دیا کہ حکومتیں دینا اور چھیننا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دنیا کے اندر حکمرانی مل جانے کے بعد لوگ مست ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے حکمرانیاں ملنے کے بعد اس حکمرانی کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کیا ہے نا، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، صدیوں تک عزت دی ہے. جس حکومت کو بھی گرتا ہوا دیکھیں آپ، ان کی حالات زندگی کو پڑھیں تو نظر آئے گا کہ جب کسی نے انسانوں پر حکومت کرتے ہوئے اس حکومت کو اللہ کی امانت سمجھ کے نہیں ادا کیا، اگر کوئی کافر بھی تھا اس نے عدل سے حکومت کیا، اس کو لانگ ٹائم مل گیا. انصاف کیا، اس کو لانگ ٹائم ملا ہے. انسانوں پر اختیارات، بھئی تم مالک تو اللہ ہے نا، وقتی طور پہ کوئی بھی اختیار میں آ جاتا ہے. اللہ کافروں کے اندر بھی اسی طریقے سے اگر وہ عدل کرتے ہیں نا تو ان کو طول دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ بندوں کے لیے ٹھیک ہے. مسلمانوں میں سے بھی جس نے عدل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے لانگ ٹائم دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کو آگے دیا. بعض جگہوں پہ اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دیگر نتائج بھی دیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھ کے ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے برکات سے نوازا ہے. مولوں کی حکومت دیکھ لیں، جب تک وہ مجاہد تھے، لڑنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا اور یہ پورا ایریا ان کے تسلط میں رہا. عیاشیوں میں لگے، تساہل پسندی اور سستیوں میں چلے گئے، جہاد چھوڑ دیا، دین کے حلیہ بگاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کے انگریزوں کو دے دیا. ترکوں کو دیکھ لیں، ترکوں کے اندر خلافت عثمانیہ کس وقت تک چلی؟ جب خرابیوں کا شکار ہوتے ہوتے کمزور ہوئے تو بس اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. اللہ تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ان عیسائیوں کو یہ میسج دیا، یہود و نصارہ کو، کہ ان حکومتوں پر اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. پھر مالک الملک ہے، تمام جہان کا، تمام دنیا کا مالک ہے. تو جب تمام دنیا کا مالک ہے تو اس کی یہ چند جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں نا، حکومت دے دینا، حکومت لے لینا، عزت دے دینا، ذلت دے دینا. اسی میں سے ایک دن اور رات کا آنا جانا کوئی معمولی سا کام ہے. بڑی مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کیا. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، یعنی پیچھے فرمایا تھا نا انک علی کل شیء قدیر، تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیں، داخل کیسے ہوتا ہے دن رات میں اور رات دن میں. دونوں طرف سے دن بڑھتا ہے، یہ درمیان میں دن ہے، سائیڈوں پہ رات ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیاں آتی ہیں تو آپ کو رات ادھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ادھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. صبح کے وقت کہاں سے کہاں، ابھی 4:20 پہ جماعت ہو رہی ہے صبح کی، اور رات کی جماعت ادھر سے پھیلتی گئی تو کتنے پہ آ گئی؟ 9:15 پہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو دن ہے نا یہ رات میں داخل ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے چلا گیا. تولج اللیل فی النہار، اب رات جب دن میں داخل ہوتی ہے تو کیسے ہوتا ہے
کہ رات کا دورانیہ کتنی 7 بجے پہ جماعت چلی جاتی ہے اور ادھر سے صبح بھی تقریباً 6 بجے کے بعد پہ چلی جاتی ہے. تو یہ جو رات کا دورانیہ دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وہ آج کل بالکل چھوٹے چھوٹے دن ہیں، راتیں، اور دن بہت لمبے ہیں. سردیوں میں اس کے اپوزٹ ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے طور پہ یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس کے بعد فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، جاندار کو بے جان میں سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے عام سطحی سی مثال تو وہی ہے کہ بھئی جیسے مرغی سے انڈا، ایک بے جان سی چیز آ گئی اور اس کے بعد پھر انڈے سے پھر آگے چوزا نکل آیا. لیکن یہ مثالیں جو ہیں یہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. میت سے مراد کافر ہیں اور زندہ سے مراد مسلمان ہیں. یہ بھی اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے کہ کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر. لیکن اس کی جو سیاق و سباق کے ساتھ ملتی جلتی جو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ زندہ قوم پیدا کیا اور پوری دنیا کو زندہ کرنے والوں کو پیدا کر دیا. کسی کے تصور میں بھی تھا کہ عرب کے بدوؤں کے اندر شروع میں تو یہی تو وہ تحقیر آمیز لہجے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ جاہل و جڑ قسم کی قوم تھی عرب، اس میں سے ہم نبی مان لیں. شروع میں تو اہل کتاب کو تو یہ مصیبت کھا گئی تھی. تو بنی اسماعیل میں سے آگے ہم تو افضل تو ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہرحال مثالیں دی. اور یہ سیاق و سباق سے بہت پیارا معنی ملتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو بڑے چیز کہتے تھے اور تھے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا تھا، ان زندہ لوگوں میں سے، اس ایک مذہب اور دین اور اہل کتاب ہونے والے میں سے اللہ تعالیٰ نے مردہ لوگ نکالے کہ جو دین کا انکار کرنے والے اور دہریہ قسم کے لوگ. آج کل تو بالکل نام کا عیسائی اور نام کا یہودی ہے، کچھ خاص طبقہ ان کا رجڈ قسم کا موجود ہے، باقی موسٹلی دہریہ ہو چکے ہیں. وہ ان کا خدا اور دین کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں بچا. بس ان کا جو رجڈ، یہودیوں میں ابھی بھی بہت زیادہ ایسے رجڈ لوگ موجود ہیں، لیکن عیسائیت میں تو دہریت عام ہو چکی ہے میرے خیال میں. کیوں جی جواد بھائی، آپ کو تو ایکسپیرینس بہت سارا ہے وہاں پہ. تو فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے. یہ تو مالک الملک ہے یا اللہ. گویا کہ اس کے اندر دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے. یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے. گویا کہ یہود و نصارہ کے سامنے یہ بات کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور یہ حکومتیں بدلتے دیر نہیں لگے گی. تو تمہیں یہ پیغام مل جانا چاہیے کہ یہ حکومت، یہ اقتدار جن پہ تم نازاں ہو، جو سپر پاور ہو، یہ اللہ تعالیٰ بدلے گا اور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور جلد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکومت دے کے تو ان لوگوں کو یہ میسج مکمل کر دیا کہ سامنے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب غالب کر دیا اسلام کو. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. بے حساب رزق دیتا ہے یعنی رازق بھی اللہ ہے. یہ بھی مالک الملک کی علامت ہے. بھئی جو ملک حاصل کرے گا مال لینے کے لیے، وہ سمجھ لے کہ مال اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. ترزقو کا لفظ آیا، مال بھی نہیں فرمایا، رزق. این ممکن ہے کہ مال بہت سارا ہو اور اس میں سے رزق تھوڑا سا بن رہا ہو بندے کا. بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں لیکن بہت مال اور دولت ہوتا ہے، لیکن جب ان کا کھانا آتا ہے تو اتنا سا ایک چھوٹا سا پیس کھائیں گے تو رزق تو اتنا ہی بن رہا ہے نا ان کا. رزق انسان کی صحت بھی ہے، رزق انسان کی دھوپ بھی ہے، سایہ بھی ہے، نیچر بھی ہے، اس کی جو ہے انجوائمنٹ بھی ہے، اس کی سوچ اور فکر، اس کے دل کا سکون، اس کے بدن کا راحت، یہ سب رزق کی قسمیں ہیں. ہم نے رزق مال ہی کو سمجھ لیا، یہ پرابلم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو کھپا نہ دیں رزق کے حصول کے لیے، اس مال کے بعد اپنے آپ کو سکون بھی دیں تاکہ رزق فیل ہو آپ کو. سارا مال رزق کبھی بن ہی نہیں سکتا. یہ ترزق کا لفظ جو ہے نا، یہ بالکل الگ میسج دیتا ہے. ممکن ہے ایک بندے کے پاس مال بہت ہے لیکن دل کی راحت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ اس رزق سے محروم ہے. کوئی اولاد کے رزق سے محروم ہے، کوئی جو ہے وہ صحت کے رزق سے محروم ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے رزق بنتی ہیں. ممکن ہے ایک بہت بڑا مالدار شخص کم رزق والا ہوگا
اور ایک سڑک پہ بیٹھا ہوا ملنگ آدمی درخت کے نیچے زیادہ رزق لے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے تھے نا وہ کثرت مال پہ اتنا نہیں فوکس کرتے تھے جتنا کثرت رزق پہ کرتے تھے کہ سکون قلب کی تلاش کے لیے وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں. جب سے صرف مال کی دوڑ شروع ہوئی ہے نا حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی, جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی. جب حرام چیز شامل ہوئی تو رزق تو وہیں سے ختم ہو گیا. یعنی انسان جو پھر استعمال کر رہا ہے وہ سکون والی چیز نہیں ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے 2 نمبر, جس نے 2 نمبر طریقے سے مال کمایا ہوگا نا وہ کبھی اس پہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو پتہ ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, وہ انلیگل یا ناجائز یا کوئی بھی لفظ اس کے مائنڈ میں ہوگا, یہ غلط طریقہ ہے. رزق کی کمی آنا شروع ہو گئی, سکون ہی ختم ہو گیا. ضمیر اندر سے ٹھوکریں مار رہا ہے تو کیا سکون ہے, پیسہ کمرہ بھرا ہوا ہے روپیوں سے اور ضمیر مطمئن نہیں ہے. یہ کچھ چھوٹی سی دولت ہے. جب آپ کسی کام کے اندر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی دولت حاصل کر لیتے ہیں نا تو رزق کا بڑا لیول ہوتا ہے وہ. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے, کہیں بھی یہ قرآن نے تعلیم نہیں دی کہ آپ اچھے رزق کے لیے آگے مت بڑھیں, آپ زیادہ مال کمانے کے لیے اسٹرگل نہ کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا حاصل یہ ہے معاشی تعلیمات میں سے کہ آپ پروڈکٹیو ہوں گے تو معاشرے کے لیے مفید ہیں. آپ کچھ کام کریں گے, کام پہ لگائیں گے لوگوں کو, پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں گے. لیس للانسان الا ما سعی, جس قوم کے پاس آیت موجود ہو وہ اسٹرگل سے نہیں رک سکتی, اس کو رکنا ہی نہیں چاہیے. یعنی اسٹرگل کرنا, آگے بڑھنا, ترقی کی منزلیں, اپڈیٹ ہونا, دنیا تک پہنچنا, دنیا میں اپنا آپ پہنچانا, یہ اس سے کبھی بھی مفہوم نہیں ہوتا. جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساری اسٹرگل کرنے کے بعد یہ عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے کہ رازق پھر بھی اللہ کی ذات ہے. میں نے ساری اسٹرگل کی ہے لیکن اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑنے ہوتے ہیں. اپنی کوشش میں کوتاہی اسلام میں برداشت نہیں ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگوں کی تیاری کا حکم نہ دیتے, توکل کے لیے کہتے کہ بیٹھ جاؤ جی ادھر ہی سارا کچھ ہو جائے گا. بھئی فرشتے تب آئے ہیں جب ٹوٹی تلواریں لے کے 313 میدان میں لگے ہوئے تھے, کود پڑے تھے, انہوں نے انکار نہیں کیا پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے لیے فرشتوں کو اتار دیا. وہ جذبہ, وہ ایمان, وہ محنت, وہ کوشش, اسٹرگل کرنا, یہ انسان کے ذمہ ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ماحول بنا لو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اس میں اسٹرگل کی نفی قطعاً نہیں ہے. اسلام جہد مسلسل کی تعلیم دینے والا دین ہے, یہ جمود طاری کرنے والا دین نہیں ہے. یہ معاشرے کے لیے اپڈیٹ ہونے کو, اس کی عالمگیریت کا تقاضا ہے اور اس کی ابدیت اور دائمیت کا تقاضا ہے کہ یہ اپڈیٹ ہوگا. ورنہ آپ دائمی دین, ابدی دین اور یونیورسل دین نہیں کہہ سکتے اس کو. اگر یہ پوری دنیا کے تقاضوں کے اوپر پورا اترنے والا نہ ہو, پوری دنیا کے معاشی تقاضے, ایڈمنسٹریٹو تقاضے, اس کے گورننگ تقاضے, سیاسی تقاضے, اگر ان کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو عالمگیر دین نہیں کہہ سکیں گے. جب یہ عالمگیر دین ہے تو پھر اس کی ان تعلیمات تک رسائی ضروری ہے کہ کیسے یونیورسلٹی اس کی تلاش کی جا سکتی ہے, اور یونیورسل دین کیسے ہے یہ. تو چاہے رزق کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, حکومت کا معاملہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل, کوشش یہ لازم قرار دی ہے. اس کے باوجود ذہن میں عقیدہ یہ رکھنا ہوگا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کوشش انسان کے ذمہ ہے. اس کے بعد آگے یہود و نصارہ کے ساتھ جو تعلقات, معاملات رکھنے, ان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں, کچھ اس کی تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو دی گئی. صاف ظاہر ہے دنیا ہے, معاشرہ ہے, اس میں مل جل کر بھی رہنا ہے, تو کس لیمیٹیشنز کے ساتھ ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. یہیں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی وضاحت فرما دی اور بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.